السلام علیکم۔ آئیے آج ہم ایک بہت ہی گہرے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسانیت کی رہنمائی کا یہ جو طویل سلسلہ ہے یہ کیسے شروع ہوا اور پھر کیسے اپنی تکمیل کو پہنچا۔ یہ کہانی ایک بھلائے ہوئے عہد کی ہے، مسلسل یاد دہانیوں کی ہے اور آخرکار اس آخری رسول کی آمد کی ہے جو اس سلسلے کی تکمیل تھے۔ تو بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بس اس ایک جملے سے، ایک ایسے موڑ سے جہاں انسانیت کی اکثریت میں خدا کے ساتھ کیے گئے اپنے فطری عہد کو بدل ڈالا تھا۔ یہی وہ بنیادی مسئلہ تھا، وہ بحران تھا جس کی وجہ سے خدائی مداخلت ضروری ہو گئی اور پھر انبیاء کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا۔ اچھا، تو یہ عہد تھا کیا؟ دیکھیں، یہ کوئی کاغذ پر لکھا ہوا معاہدہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو عہد فطرت تھا۔ یعنی ہر انسان کی روح میں اپنے خالق کی جو ایک بنیادی پہچان ڈال دی گئی ہے، یہ وہ عہد تھا۔ لیکن وقت گزرا، دنیا کا شور بڑھا اور یہ وعدہ کہیں دھندلا گیا اور انسان اپنے خالق کو بھولنے لگا۔ تو پھر انسانیت بھٹکی کیسے؟ یہ گمراہی کئی شکلوں میں سامنے آئی۔ لوگوں نے خدا سے کیے ہوئے عہد کو بدل دیا، اس کے حق کو پہچاننے سے انکار کر دیا، اور تو اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ یوں شیطان نے انہیں خدا کی عبادت اور پہچان کے راستے سے ہی کاٹ دیا اور انسانیت ایک گہری روحانی تاریکی میں ڈوبتی چلی گئی۔ لیکن اس ساری تاریکی کے جواب میں خدا کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے۔ اس نے انسانیت کو یوں بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے رسولوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جو کبھی ٹوٹا ہی نہیں۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، پے در پے، اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ایک کے بعد ایک، بلکہ اس کا مطلب ہے ایک ایسا تسلسل جس میں کوئی وقفہ نہ ہو، کوئی خلا نہ ہو۔ جیسے ہی ایک رسول کا مشن پورا ہوتا، فوراً دوسرا آ جاتا، پھر تیسرا، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ یہ اس بات کی ضمانت تھی کہ ہدایت کا پیغام ہمیشہ زندہ رہے اور انسان کسی بھی دور میں رہنمائی سے محروم نہ رہے۔ اور جانتے ہیں اس سارے سلسلے کی سب سے خوبصورت بات کیا تھی؟ وہ تھا اس کا تسلسل۔ ہر نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دیتا اور ہر آنے والا اپنے سے پہلے والے کی تصدیق کرتا۔ یہ ایک اتنی مضبوط کڑی تھی جس نے نسل در نسل صدیوں تک اصل پیغام کو گم ہونے سے بچائے رکھا۔ اچھا، اب ایک بہت اہم سوال سامنے آتا ہے کہ ان تمام انبیاء کا اصل مشن کیا تھا؟ کیا وہ کوئی بالکل نئی بات بتانے آئے تھے؟ نہیں، بلکہ ان کا بنیادی کام تھا انسان کو وہ سب یاد دلانا جو وہ بھول چکا تھا، وہ سچائی جو اس کی اپنی فطرت کے اندر ہی موجود تھی۔ چلیں اسی سوال میں تھوڑا اور گہرائی میں اترتے ہیں۔ آخر انبیاء کو بھیجنے کے پیچھے اصل حکمت کیا تھی؟ ان کا مشن کتنا وسیع تھا؟ اس کا جواب ہمیں آگے 4 نکات میں ملتا ہے۔ تو ان کے ذمے آپ کہہ لیں کہ 4 بنیادی کام تھے۔ پہلا، انسانوں سے ان کے فطری عہد کو پورا کرنے کا کہنا۔ دوسرا، انہیں وہ بھولی بسری خدائی نعمتیں یاد دلانا۔ تیسرا، ان کی عقل کے اندر جو خزانے دفن ہیں انہیں باہر نکالنا، انہیں سوچنے پر مجبور کرنا۔ اور چوتھا، انہیں کائنات میں خدا کی قدرت کی نشانیاں دکھانا، جیسے یہ بلند آسمان اور یہ بچھی ہوئی زمین۔ یہ جو جملہ ہے نا، عقلوں کے دفینے خزانوں کو ابھاریں، یہ سمجھیں کہ پورے مشن کا خلاصہ ہے۔ ذرا اس کی گہرائی پر غور تو کریں۔ انبیاء صرف حکم دینے نہیں آئے تھے، بلکہ انسان کے اندر جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اسے جگانے آئے تھے۔ وہ ہمیں یہ سکھا رہے تھے کہ حقیقت کو پانے کی طاقت ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ اور پھر صدیوں کا یہ سفر، یہ لمبی زنجیر اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ وہ وقت آ جاتا ہے جب ایک پرانے وعدے کو پورا ہونا تھا، اور نبوت کی اس زنجیر کی آخری کڑی کو جوڑنے کے لیے آخری رسول تشریف لاتے ہیں۔ آپ تصور کریں، نسلیں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، ایک کے بعد ایک، یہاں تک کہ وہ لمحہ آ گیا جب اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور نبوت کے اس سلسلے کو مکمل کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اور دیکھیے، ان کی آمد کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا، سب کچھ پہلے سے طے تھا۔ ان کی نشانیاں مشہور تھیں، ان کی ولادت پاکیزہ تھی، اور ان کے بارے میں تو پچھلے تمام انبیاء سے عہد لیا جا چکا تھا۔ یہ سب اس بات کا اعلان تھا کہ وہ اس عظیم خدائی منصوبے کا نقطہ کمال ہیں۔ تو آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ جب یہ آخری پیغام آیا اس وقت دنیا کی حالت کیا تھی۔ ہر طرف ایک انتشار تھا، ایک تاریکی تھی،
انسانیت مختلف راستوں پر بھٹک رہی تھی۔ یہ سلائیڈ اس تبدیلی کو بہت ہی زبردست طریقے سے دکھاتی ہیں۔ ایک طرف دیکھیں پہلے کیا تھا، لوگ الگ الگ مذہبوں میں بٹے ہوئے تھے، خواہشات بکھری ہوئی تھیں، راستے جدا جدا تھے، کچھ تو خدا کا تصور بھی مخلوق جیسا کرتے تھے۔ لیکن پھر دوسری طرف دیکھیں، آپ کی آمد کے بعد کیا ہوا؟ گمراہی کی جگہ ہدایت نے لے لی، جہالت کا اندھیرا چھٹ گیا اور عقیدے میں ایک واضح روشنی آ گئی۔ اور پھر یہ ایک جملہ جو جیسے پوری کہانی کو سمیٹ لیتا ہے، پس اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انہیں گمراہی سے ہدایت دی اور آپ کے وجود کے وسیلے سے انہیں جہالت سے بچا لیا۔ اس طرح جو مسئلہ ہم نے بالکل شروع میں دیکھا تھا، عہد کا بھلا دیا جانا، اس کا حتمی اور مکمل حل آخری رسول کی شکل میں ہمیں مل گیا۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اگر انبیاء کا کام عقل کے چھپے ہوئے خزانوں کو باہر لانا تھا، تو آج کے اس دور میں ہمارے اپنے اندر وہ کون سے خزانے ہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئے؟ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔